بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 27ویں تراویح مکمل کی، لیکن تفسیر انشاءاللہ ہم لوگ 26ویں پارے کی سنیں گے۔ دیکھو 26ویں پارے میں سب سے بڑی جو سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ایک اہم اور بہت بڑے واقعے کو بیان فرمایا ہے، وہ ہے سورہ فتح۔ فتح جو ہے عربی زبان میں کامیابی کو کہتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ وہ ہوتا ہے کھلنے کے۔ فتح یفتح کے معنی آتا ہے کھولنا، لیکن جو اس کے ایک تو لغوی معنی ہوتے ہیں اور دوسرے اس کے مرادی معنی ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو اس کا مرادی ترجمہ ہم کریں گے وہ کامیابی سے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی مسلمانوں کے لیے بیان فرمائی۔ اب سورہ فتح کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول ہم تمام کو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے جب مدینے میں رہنے لگے آرام سے، اطمینان سے، تو حضور کو 6 سال ہو چکے تھے، اور ان 6 سال کے عرصے میں بدر، احد، خندق ایسی بڑی بڑی لڑائیاں مشرکین مکہ سے ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن 6 ہجری کو ایک خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس کا تذکرہ کیا۔ اب جو مہاجرین صحابہ تھے ان کے دل میں بھی ایک شوق پیدا ہوا، ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ارے ایک زمانہ ہو چکا ہے، مکے سے ہجرت کر کے ہم لوگ مدینہ آئے، اور مدینہ آنے کی وجہ سے بہت دن ہو گئے بیت اللہ کو دیکھے نہیں، عمرہ ادا نہیں کیے۔ انہوں نے بھی اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ تو آپ کے لیے بشارت ہے کہ آپ مدینے سے مکہ آ کر عمرہ ادا کریں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کے اندر بھی ذوق اور شوق پیدا ہو چکا ہے، اور صحابہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مکہ جا کر بیت اللہ کا طواف کر سکے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ چلے، ہم لوگ عمرہ کر کے آئیں گے۔ اب اللہ کے نبی نے جیسے ہی یہ اعلان فرمایا تو تقریباً 1400 صحابہ تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے 70 اونٹ قربانی کے لیے اور 70 اونٹوں کے علاوہ لڑائی کا کوئی بھی سامان اپنے ساتھ میں نہیں لیا، حفاظت کے لیے ایک ایک تلوار، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ نہ اللہ کے نبی کا ارادہ اور نہ ہی صحابہ کا ارادہ لڑنے کا تھا، اس لیے کہ تمام لوگ مدینے سے جو روانہ ہوئے وہ صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے۔ اب اللہ کے نبی اور صحابہ راستے سے جا رہے ہیں، چلتے چلتے مشرکین مکہ کے کسی آدمی نے دیکھ لیا، تو اس نے مکے میں جا کے پہلے ہی اطلاع دے دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی جماعت کے ساتھ مکے پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مکے والے بھی تیار ہو گئے، ان کو لگا کہ شاید اللہ کے نبی مکے پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن حضور کائے کے لیے جا رہے تھے؟ عمرہ کرنے کے لیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ تھے وہ مکے سے باہر حدیبیہ ایک علاقہ ہے، ابھی بھی ہے وہ۔ حاجی جب مکے میں جاتے ہیں نا تو بیت اللہ کے اطراف میں ٹیکسی والے حدیبیہ لے کر جاتے ہیں، 5-5 10-10 ریال لے کر، وہاں پہ اونٹ وغیرہ چرتے ہیں، تو وہاں مسجد بھی ہے، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو حدیبیہ بالکل قریب ہے مکے سے۔ اللہ کے نبی جب وہاں پہ پہنچے اور آپ نے پڑاؤ ڈالا، نماز ادا کی، تھوڑی دیر قیام کیا، اب جب وہاں سے اٹھنے لگے
تو آپ کے اونٹوں نے کھڑے رہنے سے انکار کر دیا، اونٹ جگہ پہ بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شاید ان اونٹوں کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے اسی جگہ پر ٹھہرنے کا، تو تھوڑی دیر یہاں پہ رک جاؤ۔ اب جب اللہ کے نبی وہاں پہ ٹھہر گئے تو ادھر مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے 100-200 نوجوانوں کی ایک جماعت اس کو روانہ کیا۔ ان کو لگا کہ شاید تھوڑے بہت مسلمان ہوں گے، ان سے نمٹنے کے لیے کہ دیکھ کے آؤ ذرا مسلمان کتنے ہیں۔ اب وہ جو نوجوان تھے وہ سارے کے سارے جب آئے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے ارادے سے، تو مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا اور اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو مسلمان جو آئے ہیں وہ صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور ان کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ سارے نوجوان مکے میں گئے اور انہوں نے مکے والوں سے جا کر کہا کہ مسلمانوں کا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو مکے والوں نے بدیل ابن ورقہ، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کو اپنی طرف سے متکلم بنا کر بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ معلوم کرو۔ بدیل ابن ورقہ جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی نے ان کو پیار سے بٹھایا، سمجھایا اور کہا کہ دیکھو ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی شوال میں چلے تھے اور ذی القعدہ میں وہاں پہ پہنچے تھے، اور یہ سب حرمت والے مہینے ہیں جن میں لڑائی کرنا عربوں کے نزدیک زمانے جاہلیت میں بھی حرام تھا۔ زمانے جاہلیت میں بھی وہ ان مہینوں میں لڑتے نہیں تھے، ان کو انہوں نے حرمت والے مہینے قرار دے دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں۔ بدیل ابن ورقہ کو اللہ کے نبی نے وہ 70 اونٹ دکھائے جو قربانی کے لیے لائے تھے، اس لیے کہ وہ زمانے میں جو قربانی کا اونٹ ہوتا تھا یا قربانی کا جانور ہوتا تھا اس کے پیچھے ایک نشان مارا جاتا تھا، ایک نشان، جیسے ہمارے آج کے زمانے میں بھی گاؤں کھیڑوں کے اندر بیلوں کو سلیا گرم کر کے ایک نشان بنایا جاتا ہے ان کے اوپر۔ تو وہ زمانے میں بھی اس طریقے سے نشان بناتے تھے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، بیچنے کے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ان کو بیچا نہیں جاتا تھا، ان کی صرف قربانی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا بھی کہ دیکھو یہ قربانی کے جانور ہیں۔ اب انہوں نے جب ان اونٹوں کو دیکھا، وہ آئے مکے میں، بدیل ابن ورقہ، اور مشرکین مکہ کے تمام سرداروں سے یہ کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آیا ہوں، میں نے قربانی کے جانور بھی دیکھے، وہ لوگ لڑنے نہیں آئے، وہ لوگ صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو عمرہ کرنے دو اور واپس جانے دو مدینے کو۔ اب یہاں پہ مسئلہ جو ہے نا وہ آ گیا انا کا، کائے کا مسئلہ آ گیا؟ ہاں، انا یعنی ایگو جسے انگلش میں کہتے ہیں، میں پنا جسے کہتے ہیں، میں پنے کا مسئلہ آ گیا۔ اب مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے مسلمانوں کے ایک نارمل مسئلے کو کہ بھائی عمرہ کرنا ہے واپس جانا ہے، انہوں نے اپنے ایگو کا ایشو بنایا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مسلمانوں کو یہ سال تو ہم کسی بھی حال میں عمرہ کرنے نہیں دیں گے، یعنی مکے کے منہ پہ آئے ہیں وہاں سے واپس بھیجیں گے ان کو، ہم تو عمرہ کرنے کو نہیں آنے دینے والے۔ انہوں نے کہا دیکھتے ہم مسلمان کیسے عمرہ کر کے جاتے، اور مسلمان بول رہے کہ بھائی ہم کو کچھ مت کرنے دو، ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف مکے میں آنے دو، احرام ہم نے باندھا ہوا ہے، ہم لوگ صرف طواف کریں گے، عمرہ ادا کریں گے، حلق بنائیں گے، اور پھر اللہ کے نبی کے ساتھ جانور بھی تھے قربانی کے، ان کو ذبح کریں گے اور چلے جائیں گے واپس۔ مگر مشرکین ماننے کو تیار نہیں، انہوں نے اپنے ایگو کا مسئلہ بنایا۔ اسی لیے مسلمانوں کے بھی بہت سارے مسئلے جو بگڑتے ہیں وہ صرف ایگو کی وجہ سے، کائی کی وجہ سے؟ ہاں، آپس میں دو بھائیوں میں بات چیت نہیں ہو رہی ہے تو ایک بھائی بولتا کہ وہ بڑا ہے، اس نے مجھے سلام کرنا چاہیے، اور بڑا بولتا کہ وہ چھوٹا ہے، اس نے سلام کرنا چاہیے۔ خالی سلام کرنے کا ایگو، اس کو یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ چھوٹے نے سلام کرنا، اور چھوٹا چاہتا ہے کہ بڑے نے، بڑا ہے نا وہ
समझता नहीं क्या उसको छोटा है ना वो, क्या अपने ससुरे को उनको सबको सलाम कर रहा, मेरे को सलाम करने में क्या है? ईगो, अना का मसला बनाया दोनों भी भाइयों ने। अब वो मसले को लेकर उन भाइयों के दरमियान में 6-6 साल तक बातचीत बन, यानी कैसे मेरे समझ में नहीं आता कि लोग सलाम को भी एक मुद्दा बनाते, यानी ईगो का मसला बनाते, जरा जरा सी चीजों को। किसी को अगर आपने शादी वगैरह के प्रोग्राम में, मैंने ये भी देखा हूं, 2 जन खड़े हुए थे, हम बात कर रहे थे, अचानक में एक हाजी साहब आते हुए नजर आए। मैं बोला अरे चलो जरा हाजी साहब से सलाम मुसाफा करेंगे। नहीं मैं मिलता नहीं बोले उसको। मैं बोला ठीक है मैं मिल के आ जाता, हाँ तुमको बाद में बोलता बोले। मैं गया, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब कैसे है आप, खैरियत है, सारी चीजें बखैर व आफियत है? हाँ ठीक है बोले। फिर मैंने इनसे पूछा, मैं बोला भाई नाराजगी काय की है? हमारे समधी है वो, मालूम है क्या तुमको? मैं बोला हाँ, तो इसीलिए तुमको बोला था मैंने। उनके छोटे बेटे के शादी में जो रुक्के छापे थे उसमें मेरा नाम नहीं डाले थे बोले उन्होंने। हाँ मेरा नाम नहीं डाले थे, पूरे बिरादरी के नाम डाले थे उन्होंने, सारे रिश्तेदारों के नाम, मेरा नाम नहीं डाले थे बोले। इसके वास्ते सलाम नहीं करता मैं उनको। यानी हमारे नुफूस देखो कैसे हो चुके हैं। ईगो का मसला हमने बनाया, ईगो का। किसी शादी के अंदर किसी को टॉवेल उड़ाना है, किसी को रुमाल उड़ाना है, गलती से अगर आपने एक आधे का नाम भूल गए, अब जिंदगी भर की दुश्मनी। बोले इनके बेटी की जब शादी थी ना, इन्होंने सारे लीडरों को रुमाल उड़ाए वो टाइम पे, मेरे को नहीं उड़ाए बोले उन्होंने। हाँ मेरे को जानबूझ के नहीं उड़ाए, हालांकि मैं सामने बैठे हुआ था, देख के नहीं उड़ाए मुझे उन्होंने। यानी हमारा भी जो मामला है ना, तो ऐसे जो लोग रहते, मैंने देखा हूं ये 1 नंबर के फेलियर लोग रहते, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोग, जो किसी भी चीज को ईगो का मसला बनाते हैं। एक मस्जिद के अंदर इमाम साहब ने इमामत छोड़ दी है, तो मैंने उनसे कहा, मैं बोला भाई क्यों इमामत आपने छोड़ दी है? बोले कुछ भी नहीं, वो हमारे जो सदर साहब है उन्होंने मेरे से एक मर्तबा जो है बराबर से बात नहीं की है बोले। मतलब मैंने बोला क्या हुआ, किस लिए? बोले वो आ रहे थे उधर से और मैं ऐसा जा रहा था, तो मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया, आगे बढ़ गए। तो मैंने बोला कि भाई मेरे सलाम का जवाब इन्होंने क्यों नहीं दिए? उसके बाद दूसरी मर्तबा जब उनसे मुलाकात हुई तो वो मसले को लेकर उनमें आपस में हुज्जत हुई, तो इन्होंने वो सलाम का जवाब नहीं देने को ईगो का मसला बना दिए। नहीं मेरे सलाम का जवाब नहीं दिए इसलिए छोड़ दिया बोले मैंने। अरे मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मैं रास्ते से जाता हूं ना, तो केले वालों को, रिक्शे वाले को, जो भी लगा मेरे को मुसलमान है, कभी तो लगा मुसलमान नहीं है उसको भी सलाम करते चलो। उनमें से कौन जवाब दे रहा नहीं दे रहा कभी हम ध्यान भी नहीं देते कि किसने दिया किसने नहीं दिया। अपना काम है सलाम करने का और आगे बढ़ने का, इसको ईगो का मसला नहीं बनाने का। ईगो बनाएंगे तो मसाइल पैदा होंगे, इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए देखो ये जो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में बड़ी तरक्कियां की है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो लोग हमको नजर आते हैं, अरबपति खरबपति कंपनियों के मालिक, और जो ऑफिशियली तौर पे जो लोग तरक्की करते हैं, उनके तरक्की का सबसे बड़ा राज ये होता है कि उनको एक जुमला बोलना आता है। और वो जुमला हम लोगों की एक मर्तबा ट्रेनिंग थी, उसके अंदर एक साहब ने हमको बताई। बोले देखो अगर तुम लोगों को एक जुमला बोलना आ गया, हर बात में अगर तुमने खाली यस बोलने का, क्या बोलने का, यस, नो का कोई लफ्ज ही नहीं रहना तुम्हारे पास। अपना जो सीनियर है उसने अगर तुमको पूछा भाई तुम लेट क्यों आए या तुम लेट क्यों पहुंचे, तो यस बोलने का, यानी कोई उसके सामने एक्सक्यूज नहीं करने का। अपने ईगो को दबाओ, जितना ईगो को दबाओगे उतना ज्यादा तुम तरक्की करोगे। और मैंने देखा हूं कि ऐसे जो लोग जो ऑफिशियली कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर काम करते और अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देते, वो जैसी दिखा गुड मॉर्निंग सर, हाँ कहाँ जा रहे थे, किधर जा रहे, यानी उसको हर बात के अंदर नो का कोई सवाल ही नहीं, गुड आफ्टरनून, जिधर मिला उधर उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ऐसा ये काम करेंगे, यस कोई बात नहीं है मैं कर लूंगा,
अच्छा तुम जाते टाइम पे जो है ना वो साइन ऑफ करके जाना, जी जी जी, यस यस, नो इशू। यानी तुमने अगर यस बोलना सीख लिए तो ऐसे लोग क्या करते हैं, हर जगह पे अल्लाह उनको तरक्की अता फरमाता है। और जिसके दिल में ईगो पैदा हुआ, सीनियर होगा उसके बाप के घर का, हाँ उसके बाप के घर का होगा बॉस, उसको गुड मॉर्निंग बोल रहा मैं, कल मेरे को ओवरलोड काम दिया था बोले उन्हें, हाँ वो दूसरे की छुट्टी है ना 3 दिन की, जबरदस्ती मेरे को प्रोजेक्ट दिया उन्हें, वो 3 जन बैठे हुए हैं उधर खाली, उनको नहीं दिया, लोड डाला मेरे ऊपर। उसको देखते हुए भी अब ये इग्नोर कर रहा है, उसको नजरअंदाज कर रहा है, क्यों? ईगो का मसला आया। तो दुनिया हो या दीन हो, किसी भी मामले में अल्लाह उसी को तरक्की अता फरमाते हैं जो आदमी अपने दिल से क्या निकालता है भाई, ईगो, मैं पना, मैं बड़ा, अनानियत, ये अपने दिल में मत आने दो कभी भी। तो देखो फिर अल्लाह दीन दुनिया दोनों जहानों की तरक्की को तुम्हारे कदमों के अंदर डाल देगा। मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह के नबी के उम्रे को भी ईगो का मसला बनाया। अब वो ईगो से उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ, पूरा मक्का मुसलमानों के हाथ में चले गया। कैसा गया वो आगे मैं बताता हूं। अब उन्होंने कहा कि नहीं भेजेंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक से कहा कि देखो तुम जाओ और जाके मक्के वालों को समझाओ। हजरत उमर ने कहा हुजूर मेरे कबीले का कोई आदमी भी अभी मक्के में बाकी नहीं रहा, मेरी राय ये है, हजरत उस्मान गनी बनु उमैया से ताल्लुक रखते हैं, स्ट्रॉन्ग कबीला है, पूरा खानदान मक्के में है, अबू सुफियान वगैरह सब इनके रिश्तेदार है, इनको भेजो, और बात करने में भी इनका मिजाज नर्म है। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है। अब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा गया। हजरत उस्मान गनी वो गए मक्के में, और मक्के में जाने के बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्के वालों से मुलाकात की, बड़े बड़े सरदारों से सबसे मिले और सबको समझाया कि देखो मुसलमान जो यहाँ पे आए हुए हैं, मुसलमानों का मकसद दुनिया, मुसलमानों का मकसद तुम लोगों से लड़ना झगड़ना है ही नहीं, मुसलमानों का मकसद सिर्फ वो उम्रा करेंगे चले जाएंगे। अब मुआमला सुलझने के करीब पहुंच गया, तो मुशरिकीन मक्का ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, बोले देखो तुम मक्के में आ ही गए हो, बैतुल्लाह भी सामने है, तो जाते जाते तवाफ करके चले जाओ। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर तवाफ कैसे कर सकता हूं? हुजूर और सहाबा मेरे साथ में हैं, वो वहां पे मेरा इंतजार कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे तवाफ कर लूं, ये मेरी तबीयत गवारा नहीं देती। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिस्पेक्ट देना। क्या करना भाई? हाँ, मिसाल के तौर पर आप 4, 5, 8, 10 लोगों के साथ में कहीं सफर पे हो या जमात में हो, तो सबके लिए जो पक रहा है आपका काम है वही खाना, सबके साथ वही उठना बैठना। ये नहीं है कि आपको पसंद नहीं आया तो आप पैसे वाले हैं, होटल में गए, वहां पे आप खाना खा के आ रहे हैं, ये गलत बात है। ये सीखने की चीज है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से, कि आप अगर सफर में हैं या चंद लोगों के साथ में हैं, तो तमाम लोगों ने इज्तिमाई तौर पर, देखो उन्होंने अपने साथियों का कैसे ख्याल रखा। इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में किसी ने किसी की तारीफ की, तो हजरत उमर ने पूछा, बोले तुम जिसकी तारीफ कर रहे हो क्या कभी तुमने उसके साथ में सफर किया? बोले नहीं हजरत, नहीं नहीं नहीं, फिर तुम उसको नहीं पहचानते। तुम इंसान को उसी टाइम पे पहचानोगे जब उसके साथ में क्या करोगे? सफर करोगे। सफर के अंदर इंसान की पहचान आती है, और मुझे तजुर्बा है ये चीज का। एक मर्तबा मुझे चंद लोगों के साथ में एक जगह पे सफर करने का मौका मिला। मेरे ख्याल से बॉम्बे का इज्तिमा था 1998 में, 1998 में जनवरी के महीने में, और माशाल्लाह बड़ी गाड़ी थी, बहुत सारे लोग थे उसके अंदर। अब वो गाड़ी जहां पे भी कभी इस पे खड़ी हो जाती अपने ढाबे वगैरह के ऊपर, तो जितने साथी थे हमारे वो टिड्डी दल के जैसा उसमें से निकलते और हमला बोल देते, कोई वड़े पाव पे, कोई भजिए पे, कोई चाय पे, किसको ख्याल ही नहीं दूसरे का। अब मेरे जैसा भी था जिसके पास में खाली टिकट के पैसे थे, काय के पैसे थे। हाँ, अब हम तो कोई बड़े करोड़पति आदमी नहीं थे, मदरसे में पढ़ता था मैं, तालिबे इल्म था, मैं भी उनके साथ में हो गया।
میرا حال یہ تھا کہ میں گاڑی میں بیٹھے ہوا رہتا تھا، جو بھی ڈھابے پہ ہماری گاڑی جاتی، جیسی اترے، ابھی گیٹ بھی نہیں کھلا، اب کیونکہ وہ سب پیسے والے لوگ تھے تو کوئی جو ہے جا کے یہ کھا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی ڈوسا کھا رہا ہے، کوئی اڈلی کھا رہا ہے، پتہ نہیں کوئی کیا کیا کھا رہا ہے۔ ایک ساتھی نے پھر مجھے دیکھا، اس نے بولا یار اپنی گاڑی 2-3 ڈھابوں پہ کھڑی ہوئی، سارے ساتھی اترے لیکن یہ حافظ جی جو ہے یہ نہیں اترے، کیا بات ہے؟ وہ میرے پاس میں آیا، میں بولا دیکھو میں سفر میں زیادہ کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہوں، تھوڑا سا مجھے الٹی وغیرہ کی شکایت ہے۔ میں نے اس طریقے سے ان سے کہا، وجہ یہ تھی کہ کیسا ہے جب تم سفر میں ہے نا، سفر کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ 8-10 لوگ ہیں تو کسی کو امیر بناؤ، کیا بنائیں گے بھائی؟ چاہے دین کا سفر ہو یا چاہے دنیا کا سفر ہو، کوئی بھی سفر ہو، سفر میں کسی ایک آدمی کو امیر بناؤ کہ بھائی ہمارا امیر، وہ جو ڈھابے پہ بولے گا وہاں رکیں گے، جو دکان پہ یا جو ہوٹل میں کھانے کا بولے گا وہاں کھائیں گے، اور ایک آدمی بل دے گا۔ کتنے لوگ بل دیں گے؟ ایک آدمی دے گا، ایک آدمی خرچہ کرے گا جتنا بھی خرچہ ہو، اور وہ سارا خرچہ ہونے کے بعد پھر آخری میں حساب کریں گے کہ بھائی کیا حساب ہوا، کتنے لوگ ہیں؟ 8 لوگ ہیں، چلو 8 کے ذمے یہ آیا۔ اس طریقے سے اگر بغیر اجتماعی طاقت کے، کیونکہ دیکھو آدمی اکیلا ہو جائے نا تو پھر ایسے آدمی کے ساتھ میں شیطان ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا جو ہاتھ ہے وہ جماعت کے اوپر ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ جماعت کے اوپر ہے۔ اور اکیلا آدمی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اکیلی بکری جنگل میں نکل گئی تو پھر بھیڑیا اس کو کیا کرتا ہے؟ اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ ایسے ہی اکیلا آدمی۔ تو آئندہ کے لیے یاد رکھو، چاہے دین کا سفر ہو، دنیا کا سفر ہو، کوئی بھی سفر ہو، اگر ہم 2-4 ساتھی نہیں بلکہ 2 ساتھی بھی جا رہے ہیں تو ایک آدمی کو ہم اپنا کیا بنا لے؟ امیر بنا لے۔ یہ سفر کرنے کی صحیح ترتیب ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ساتھی وہاں ہیں، اللہ کے نبی وہاں ہیں، ان کے بغیر میں اگر عمرہ کر لوں گا یا میں اگر طواف کر لوں گا، غلط بات ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ مشرکین کو بہت غصہ آیا، اب انہوں نے حضرت عثمان کو بھی پکڑ کے ایک کمرے کے اندر بند کر دیا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ جیسے ہی مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے جھاڑ کو ٹیکا لگا کر بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے تمام صحابہ سے بیعت لی اور اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلک فتحا قریبا۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے قرآن کے اندر۔ اللہ کے نبی جو ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، وہ ببول کے جھاڑ کا بھی قرآن کے اندر ذکر آیا، جس ببول کے جھاڑ سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ صحابہ سے بیعت لی، کائے کی بیعت لی؟ کہ اب تو آخری سانس تک مشرکین کا مقابلہ کرنا ہے اور حضرت عثمان غنی کا کیا لینا ہے؟ بدلہ لینا ہے۔ اس لیے کہ ناحق انہوں نے ان کو قتل کیا، نعوذ باللہ، ناحق ان کو شہید کیا۔ اللہ کے نبی نے اب تو بیعت لے لی پورے مسلمانوں سے۔ مشرکین کو جب پتا چلا مکے میں کہ اللہ کے نبی اور صحابہ نے بیعت لے لی ہے اور اب تو وہ مکے پہ حملہ کرنے والے ہیں، ابھی تک تو صرف عمرے کے لیے آئے تھے، تو مشرکین مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی وہ مسلمانوں کے درمیان میں پہنچے تو پھر مسلمان خوش ہو گئے اور پتا چلا کہ نہیں، یہ غلط افواہ اور غلط خبر تھی۔ وہ جو ببول کا جھاڑ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے نیچے بیعت لی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں وہ ببول کے جھاڑ کو اکھاڑ کے پھینک دیا اور اس کا نام و نشان بھی ختم کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے تبرکن وہ ببول کے جھاڑ کے نیچے جا کے اس کے پتے وغیرہ توڑنا شروع کر دی۔ تبرکن بولے اللہ کے نبی اس کے نیچے بیٹھے تھے، پھر اس کے پتے شفا کے لیے استعمال کرو، اس کی چھال نکالنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ قوم
آج یہ ببول کے جھاڑ کی چھال نکال رہی ہے، پتے نکال رہی ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ ببول کے جھاڑ کے پاس میں عرس منانا شروع کر دیں گے، قوالی کا جنگی مقابلہ ہوگا یہاں پہ۔ ہاں قوم ہے یہ، کیونکہ ہماری قوم کا یہی حال ہے، بدعت خرافات ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے ہم کو کیسا اسلام پتا ہے اور کیسا اسلام ہم کو پیارا ہے۔ میوزک والا اسلام، ڈی جے والا اسلام، نماز والا اسلام ہم کو پسند نہیں آتا۔ قوالی والا اسلام بولے نا، میدان کے اندر پیر رکھنے کو بھی جگہ نہیں رہیں گی، لوگ ٹریکٹر بھر بھر کے جاتے، 407 میں جگہ نہیں، ایسے لٹکے ہوئے، جتنے اندر اتنے باہر۔ کہاں جا رہے بولے معلوم نہیں ہے کیا؟ فلانے شاہ کا آج وہاں پہ جنگی مقابلہ ہے قوالی کا۔ یہ مسلمانوں کو ایسا اسلام پسند جس میں ڈی جے ہو، جس میں دھنگانا ہو، اور سادہ اسلام، نماز پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، بیان سننا ہے، یہ مسلمانوں کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق نے وہ درخت کو اکھاڑ دیا، اور دیکھو اس میں حکمت بھی کیسی تھی۔ آج دیکھو آپ، جہاں پہ اللہ کے نبی کا گھر تھا اس جگہ پہ ایک لائبریری بنی ہوئی ہے مکہ مکرمہ کے اندر، تو ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، وہ سیمنٹ کانکریٹ کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اب بھی بنی ہوئی ہے، ایک 10-15 سال پہلے، وہ اس کو ایسا چومنا چاٹنا شروع کر دیتے۔ ارے بھائی میرے، اللہ کے نبی کا جو گھر یہاں پہ تھا وہ زمین کے نیچے جا چکا ہے، یہ بلڈنگ تو اب بھی بنی ہوئی ہے، سیمنٹ کانکریٹ کی بلڈنگ ہے یہ۔ ان کو لگتا کہ شاید یہی وہ گھر ہے، کیا معلوم اللہ کے نبی کی جہاں پیدائش ہوئی۔ تو وہاں پہ باضابطہ آرمی کے لوگ کھڑے ہوئے رہتے لوگوں کو ایسا ڈھکیلنے کے واسطے، ارے یہاں نہیں جاؤ، بیت اللہ کو چومو، بیت اللہ کی جا کے جو ہے پردے کو پکڑو، وہاں جا کے دعا کرو، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، ایسا روکنا پڑتا ان کو۔ مگر چونکہ ہمارے ہندوستان میں ہماری عادت ہے کہ جہاں ہم نے ہرا جھنڈا دیکھے ایسا دیوانہ پن آنا شروع ہو جاتا، جہاں ایک آدھی درگاہ دکھی، جہاں اگربتی کا دھواں دیکھے، وہاں پہ ایسا آنگ میں آنا شروع ہو جاتا، وہاں پہ ایسا بابا آتے، کبھی حضرت آتے، کبھی کسی کے آنگ میں امام حسین آتے۔ یہ ہمارا حال ہے، تو ہمارا یہ حال ہی ہے، ہم کو یہاں پہ ہم نے جیسا دیکھے نا وہاں پہ بھی ہمارا یہی حال ہے کہ جہاں پتہ چلا، اس لیے لوگ وہاں پہ کیا کرتے، میں نے دیکھا غار ثور جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت میں قیام کیے تھے، لوگ وہاں پہ بھی جب جاتے ہیں تو ایک صاحب دعا کر رہے تھے، میں بھی شامل ہوا، میں بولا بھائی لوگ دعا کر رہے اور اللہ کی مدد ہے، اجتماعی دعا کے اندر اپن بھی کھڑے رہو ان کے ساتھ۔ دعا میں بولنے لگے، اے اللہ ہماری دعا کو یہ غار ثور کی کے صدقے میں قبول فرما، یہ پہاڑ کے ایک ایک چٹان کے طفیل میں قبول فرما، ایک ایک خطرے کے طفیل میں قبول فرما۔ ارے بابا، پھر میں نے وہ ہاتھ چھوڑا اور میں بازو کو بیٹھ گیا جا کے۔ ارے میں بولا یار، مجھے لگا دعا مانگ رہے ہوں گے۔ ارے تم واسطہ لو، وسیلہ لو، شریعت میں وسیلہ منع نہیں ہے۔ ابھی جیسے میں نے دعا کی اور ہم نے کائے کا وسیلہ لیا کہ بھئی ہم نے پوری قرآن کو جو ختم کیا، تو جو نیک عمل آپ نے کیا ہے، آپ اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے وسیلے سے، جیسے میں نے 2-3 دن پہلے ایک قصہ بھی سنایا تھا بخاری شریف کا، کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے، چٹان آ گئی، وہ تینوں نے کس کے وسیلے سے دعا کی؟ نیک عمل کے وسیلے سے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا نیک عمل یاد کیا، میں نے یہ نیک کام کیا، اس کے وسیلے۔ وسیلہ حرام نہیں ہے شریعت میں، بالکل آپ وسیلے سے مانگ سکتے، اپنا نیک عمل یا کوئی ایسے، یعنی اس طریقے سے وسیلے کے جو ہے مسائل ہے، اس کی قسمیں ہیں۔ مگر آپ خطروں کے وسیلے سے دعا مانگ رہے، ایک ایک خطرہ، میں بولا یار مینڈیا چل رہے اس کے اوپر، ان کا بھی ذکر آ گیا تو ان کو بھی اچھا لگے گا، ذرا ان کا بھی لے لو ذکر۔ اے اللہ، یہاں جو مینڈیا چل رہے ہیں ان کے طفیل میں، وہ چرانے والا پیپسی پیتے کھڑے ہوئے، میں بولا اس کے بھی طفیل میں۔ کیا مسلمانوں کا حال ہے؟ تو ایسا نہیں، ہم کو عادت ہے ایسی۔ تو اس کے لیے بہت ساری جگہیں وہاں مکہ مکرمہ کے اندر جتنے قبرستان تھے، جیسے احد کا جو قبرستان ہے، انہوں نے اس کو پورا پیک کر دیا۔ اس کے علاوہ غزوہ حنین جہاں پر ہوا تھا، اس جگہ کو بھی، اس کو جعرانہ کہتے ہیں، میں خاص طور پہ گیا وہ جگہ دیکھنے کے لیے، اور حنین میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کی زیارت کرنے کے لیے، یعنی قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے، اور وہ وہاں پہ مسجد کے
پاس میں غنیمت کا مال تقسیم ہوا تھا، میں گیا خاص طور پہ، اور اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے وہ، اور آپ لوگ بھی یاد رکھنا کبھی اللہ نے آپ لوگوں کو عمرہ یا حج کے لیے مکہ جانے کی توفیق عطا فرمائی تو ایک عمرہ جیرانہ سے کرنا۔ کہاں سے کریں گے؟ جیرانہ، یاد رکھو، یہ جیرانہ سے بھی ایک عمرہ کرنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی جب حنین کی فتح کے بعد طائف سے واپس آنے لگے تو آپ نے جیرانہ میں قیام کیا تھا، وہاں پہ شہداء کو دفن کیا تھا اور مال غنیمت کو تقسیم کیا، اور پھر وہاں سے آپ نے ایک احرام باندھا عمرے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا۔ تو وہاں سے بھی ایک عمرہ کرنا ضروری ہے۔ ہم لوگ بھی گئے تھے وہاں پہ، تو میں نے دیکھا وہاں پہ بھی قبرستان جو ہے نا وہ پورا پیک بند ہے، اس کو گیٹ ہی نہیں ہے، چاروں طرف سے صرف دیوار لگی ہوئی ہے، تو بھی لوگوں نے وہاں پہ ٹائر کے اوپر ٹائر رکھا ہوا ہے۔ اب اس کے اوپر چڑھ کے ایک حضرت جو ہے وہ جالی میں سے خالی دکھ رہا، تو بھی وہاں پہ دعا مانگنے میں لگے ہوئے۔ ہم لوگوں کو ایسی مانگنے کی عادت ہے، جہاں مانگنا، جس سے مانگنا وہ پتہ نہیں ہے، تو اس کے لیے وہاں پر انہوں نے یہ چیزیں کی۔ تو حضرت عمر جانتے تھے، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ ببول کا درخت آج اگر اکھاڑا نہیں گیا، آنے والے دنوں میں لوگ اس کی کیا شروع کر دیں گے؟ ہاں، پرستی شروع کر دیں گے، یہاں پوجا پاٹ شروع کریں گے، یہاں سندل نکالیں گے، یہاں عرس منائیں گے، اس لیے اس کو جڑ سے ختم کر کے جگہ لیول میں کر دو۔ اب آج بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے حضور کے نالین کے نام سے ایک چپل کی تصویر چلتی ہے مارکیٹ کے اندر، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ، جیسے غیر ایمان والوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کی اپنے دل سے تصویریں بنائی ہوئی ہے کہ بھئی پیسے کا ہمارا خدا ایسا ہوگا، علم کا خدا ایسا ہوگا۔ مسلمانوں نے بھی گھڑ کے حضور کے چپل کا ایک ڈیزائن بنا لی ہے، حالانکہ دور دور تک بھی اللہ کے نبی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث کی کتابوں میں صرف یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں پہنی ہیں۔ کیا پہنی ہے بھائی؟ جسے نعلین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نعلین پہنے ہیں۔ اب وہ اتنے ڈیزائن والی چپل 1450 سال پہلے کہاں سے آئی ہوں گی؟ عقل کے خلاف کی بات ہے۔ کچھ بھی نئے نئے نمونے، اور آج کل تو سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے اتنی غلط باتیں مسلمانوں میں عام ہو چکی ہے۔ پرسوں کے دن میں نے ایک چوٹی دیکھا، ایسی بڑی چوٹی کی تصویر تھی، اور ہمارے ہندوستان کا شیخ بھامٹیا جو ہے اس کو لے کے بیٹھے ہوا تھا ہاتھ کے اندر، بولے یہ حضور کی زلفیں ہیں۔ کس کی زلفیں ہیں؟ ارے بھینسوں کے بال نکالنے والا انڈیا کا، اس کے پاس حضور کی زلفیں کہاں سے آ گئی؟ ارے مجھے بتاؤ نا آپ، اگر حضور کی زلفیں بھی ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کی تمام چیزیں وہ ترکی کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ کہاں پہ رکھی ہوئی ہے؟ ترکی کے اندر میوزیم ہے آیا صوفیہ کا، وہاں پہ اللہ کے نبی کا عصا رکھا ہوا ہے، وہ اوریجنل ہے۔ اللہ کے نبی کا جبہ رکھا ہوا ہے، وہ اوریجنل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ رکھا ہوا ہے، وہ اوریجنل ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی کی تلوار ہے اور حضرت علی کی تلوار ہے، وہ اوریجنل ہے۔ وہ کیسا کیا اوریجنل ہے؟ ارے بھائی کیسا کیا اوریجنل ہے؟ اس لیے اوریجنل ہے کیونکہ ترکی مسلمانوں کا 1300 سال تک کیپٹل رہا ہے۔ کتنے 100 سال تک؟ 1937 تک، جب وہاں پہ انقلاب آیا کمیونزم کا، وہاں پہ جو سوشلزم کا اور کمیونزم کا انقلاب آیا، اس سے پہلے تک وہاں پہ خلافت عثمانی کا سلسلہ چل رہا تھا، جو علامہ اقبال نے کہا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ بول کے۔ ابھی تک وہاں پہ وہ خلافت جو اللہ کے نبی سے چلتے آ رہی تھی ابھی تک باقی تھی، 1937-36 تک ترکی کے اندر۔ تو ترکی چونکہ مسلمانوں کا مرکز تھا، سینٹر تھا، وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور بھی ہے، صحابہ کی ہے اور حضرت اویس قرنی کی ہے، دوسرے صحابہ کی، وہ اوریجنل ہے۔ اس لیے اوریجنل ہے کیونکہ ان کے پاس ہر چیز کا کیا ہے؟ پروف ہے، اللہ کے نبی کے بہت سے خطوط بھی ہے۔ مگر یہ ہمارے ہندوستان کے اندر، میرے سمجھ کے باہر کی بات، ہندوستان میں یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ اور وہ بھی ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے حضرت۔ ارے سوچنے کی بات ہے یار، بے وقوف بنانے کی بھی حد اور انتہا ہے پبلک کو، کہ تم
1450 سال پہلے کہ اگر وہ زلفیں بھی رہیں گی اللہ کے نبی کی، وہ کیسی رہیں گی، ان کا کیا حال رہے گا، اور حضرت اس کی فوٹو بھی سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں، بولے یہ اللہ کے نبی کی، کتنا جھوٹ ہے یہ، اور جھوٹ بولنے کی عادت بھی ہے ہمارے یہاں پہ۔ ایکچولی دین کے نام سے لوگوں کو ایڑا بنانا، دیوانہ بنانا، پیسے ایٹھنا، یہ عام چیزیں ہیں۔ یہ ایک صاحب ہمارے یہاں پہ آئے، وہ لمبا انہوں نے پرانا جبہ گبا ڈال دیے، اور ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا ایسا بڑا، اور وہ ڈنڈے کو جو ہے اپنے سائیکل کے ٹائر کا جو ٹیوب رہتا وہ پورا لگایا ہوا نیچے سے اوپر تک۔ ارے کہاں سے آئے شیخ، کہاں سے آئے؟ میں مدینے سے آیا بولے۔ مدینے میں سائیکل کا ٹیوب ملا تھا کہ میں بولا تم کو؟ نہیں میں مدینے سے آیا بولے۔ اچھا مدینے سے آئے، کائے کے لیے آئے؟ بولے میں نے مدینے میں خاص طور پہ وہاں سے قرآن لے کے آیا ہوں، جس کا ہدیہ صرف 200 روپیے ہے۔ کتنے روپیے ہیں؟ ہاں مدینے کا قرآن ہے، اور جس کا ہدیہ صرف 200 روپیے ہے، اور وہ گاؤں میں انہوں نے اعلان کر دیے، چھوٹا سا گاؤں۔ اب ان کو لگا گاؤں میں سب ایڑے باگڑے دیوانے، بیچارے گاؤں کے بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ، 200 روپیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے مدینے کا قرآن خریدنے کے لیے، لوگ لائن لگا کر لیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا آپ مدینے میں رہتے کتنے سالوں سے؟ نہیں میری پیدائش وہیں کی ہے بولے، میں مدینے میں ہی پیدا ہوا، وہیں رہتا ہوں۔ میں نے کہا چلو تبرکن، مدینے سے آپ آئے تو مدینے کا قرآن سب سے پہلے میں ہی لیتا ہوں۔ اب انہوں نے یہ اپنا جو قرآن رہتا یہ دیا انہوں نے، جس پہ تاج کمپنی لاہور لکھا ہوا رہتا تھا۔ ارے یار میں بولا یہ مدینے میں پرنٹ ہوئے ہوا ہے، لیکن اس میں تو تاج کمپنی، ہاں وہاں پہ بھی تاج کمپنی کے چھپتے بولے قرآن۔ میں بولا آپ عرب ہے تو انا اريد اتکلم معك باللغه العربيه هل انت تستطيع تتكلمني؟ نہیں اب وہاں عربوں کو بھی ہندی چاہ رہی بولے، اب ہاں عرب بھی ہندی بول رہے بولے، اب وہ ان کو بھی عربی نہیں آ رہی بولے اب برابر سے۔ ارے کیا، میں بولا حضرت انہوں نے، خیر پھر میں خاموش ہو گیا۔ میں بولا جانے دو، بیچارہ ایک اللہ کا بندہ آیا ہوا ہے گاؤں کے اندر، وہ پرانی لوگوں کو ہدیہ دینے کے لیے آیا، ٹھیک ہے جانے دو، چھوڑ دو۔ میں نکل گیا وہاں سے۔ تو ہمارے ہندوستان میں یہ ہوتا ہے، ہندوستان میں بے وقوف بنانے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک رپورٹ میں نے پڑھا، بولے ابھی جو نوٹ بندی آئی تھی، پورے ہندوستان میں 10 لاکھ جوتیشی ہے۔ کتنے لاکھ جوتیشی ہے؟ 10 لاکھ جوتیشی ہے ہندوستان کے اندر۔ ایک بھی جوتیشی نے 1 گھنٹہ پہلے بھی اس کی بھوشیوانی نہیں کیا کہ 1000 اور 500 کے نوٹ پہ بندی لگنے والی ہے۔ ارے کیا کیا کسی نے؟ کتنے لاکھ جوتیشی ہے؟ ایک نے بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب ایڑا بنانے کے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے کام ہیں ان کے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، میں جو بات شروع میں نے جہاں سے کیا تھا وہ ببول کے درخت سے، ہمارا حال یہی ہے عقائد کے اعتبار سے۔ تو اس کے لیے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم اپنے عقیدوں کو پختہ کریں۔ کسے پختہ کریں گے؟ عقیدوں کو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کے نام سے جو منسوب ہو گئی چیز ہے، ایسی ہمارے یہاں پہ جو بھی چیز اللہ کے نبی کے نام پہ چلی، لوگ اس کو سر آنکھوں پہ اٹھا لیتے۔ بولے قوم آگے چل کے یہ ببول کے درخت کی پرستی شروع کر دے گی۔ انہوں نے وہ ببول کا درخت ہی اکھاڑ دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کی طرف سے انہوں نے ایک اور آدمی کو بھیجا جس کا نام عروہ ابن مسعود تھا۔ عروہ ابن مسعود آیا اللہ کے نبی کے پاس بات چیت کرنے کے لیے۔ عروہ ابن مسعود سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جب کی تو عروہ اللہ کے نبی کو سمجھانے لگا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صحابہ تمہارے ساتھ میں ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں وقت پڑنے پر تم کو چھوڑ کے بھاگ جانے والی قوم ہے، اور ان میں سے میں ایک بھی آپ کے ساتھ میں وفاداری کرنے والا نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اس نے 1-2 جملے ایسے غلط بولے جو میں بیان میں نہیں بول سکتا کیونکہ صحابہ کی شان میں وہ گستاخی ہوں گی۔ اب حضرت ابو بکر بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی پھر اس کو جواب میں ایسا سخت جملہ کہا، وہ بھی بولنا مناسب نہیں ہے۔ جب حضرت ابو بکر نے اس کو جواب دے دیا عروہ کو، اس نے کہا یہ کون ہے؟ بولے یہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہے۔ عروہ نے کہا تمہارا زمانے جاہلیت کا ایک احسان میرے اوپر ہے،
اگر وہ احسان نہیں ہوتا تھا تو میں تم کو جواب دیتا تھا۔ اب عروہ اللہ کے نبی کی مجلس میں دیکھنے لگا کہ دیکھو صحابہ کو اللہ کے نبی سے کیسی محبت ہے کہ اللہ کے نبی کے داڑھی کا اگر کوئی بال وہ زمین پہ گرنے لگتا ہے تو فوراً صحابہ اس کو کیا کرتے ہیں، لینے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حضور اگر تھوکتے ہیں اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، تبرکاً اپنے بدن پہ اس کو ملنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، یعنی حضور سے بے انتہا والیانہ محبت۔ اس کے بعد عروہ واپس آ گئی۔ واپس آنے کے بعد عروہ ابن مسعود نے مشرکین مکہ سے کہا، اے مشرکین مکہ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے مجلسوں میں گیا، قیصر و کسریٰ یعنی وہ زمانے کی دو سپر پاور طاقتیں، ان کے درباروں میں گیا، لیکن میں نے ان کے ماننے والوں کو بھی ان سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے ساتھ میں کرتے ہیں۔ بولے کیسے؟ بولے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے ہیں تو سارے لوگ پورے ایک سوئی کے ساتھ میں اس کو دھیان سے سنتے ہیں۔ وہ تھوکتے ہیں تو ان کے تھوک کو بدن پہ ملتے ہیں، ان کے وضو کے پانی کو بدن پہ ملتے ہیں، ان کی یعنی اتنی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہیں کہ ان کا اگر کوئی بال گر جائے تو اس کو بھی تبرکاً اٹھا لیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی کے جو بال دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جیسے خلد آباد کے اندر اللہ کے نبی کا ایک گیسو مبارک ہے، وہ اوریجنل ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ خلد آباد میں آپ لوگوں میں سے کبھی کوئی گیا کہ نہیں زیارت کرنے کے لیے؟ خلد آباد کے اندر صرف سال میں ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کو وہ لوگ اللہ کے نبی کے گیسو مبارک کی زیارت کراتے ہیں۔ وہ اوریجنل ہے اس لیے کہ وہ ایک ہی گیسو ہے اور اس کا ان کے پاس میں ثبوت ہے۔ اسی طریقے سے کشمیر میں درگاہ حضرت بل اس کے نام سے مشہور ہے، وہاں پہ بھی اللہ کے نبی کا صرف ایک بال ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے اس کے زیارت کی توفیق عطا فرمائی ہوئی۔ اس کی ہسٹری ہے، اس کی تاریخ ہے۔ اس کی تاریخ کیسے ہے؟ اس کی تاریخ ایسے ہے کہ وہ بڑے بڑے جو اللہ والے تھے ان کے پاس ان کے استاد، ان کے پاس ان کے استاد، ان کے پاس ان کے استاد، ایسے صحابہ کے زمانے سے ان کے پاس وہ کیا ہوا تھا؟ پہنچا تھا۔ تو ان کے پاس میں اس کا ثبوت ہے۔ تو ہمارے ہندوستان میں کچھ جگہوں پر جیسے خلد آباد ہے، جیسے درگاہ حضرت بل ہے، درگاہ حضرت بل خالی نام ہے، وہاں کوئی درگاہ ورگاہ نہیں ہے، مسجد کا نام ہے، لیکن وہاں پہ اللہ کے نبی کا گیسو ہے، اس کے لیے وہ مسجد کا نام ہی حضرت بل پڑا ہوا ہے، وہاں درگاہ ورگاہ نہیں ہے کچھ، خالی مسجد ہے وہ۔ لیکن وہاں پر سال میں 6 مرتبہ وہ لوگ زیارت کراتے ہیں، ایک تو 12 ربیع الاول کے موقع پہ، 10 محرم کے موقع پر، شب برات کے موقع پہ، شب قدر کے موقع پہ، شب معراج کے موقع پر، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ میں جو بڑے صحابہ تھے جس دن ان کا یوم ولادت ہے اس دن وہ لوگ زیارت کراتے سال میں۔ تو لوگ دور دور سے جاتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے نبی کے جو بال جو صحابہ نے جمع کیے یا آپ نے اپنے حج کے موقع پر جو حلق بنایا تھا، یہ وہی گیسو ہے اللہ کے نبی کے جو ایک ایک ہو کر دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کتنے پھیلے ہوئے ہیں؟ ہاں ویسا نہیں ہے وہ جس نے فیس بک پہ ڈالا تو پوری چوٹی لے کے بیٹھا ہوا تھا وہ گودی کے اندر کہ بھائی تیرے پاس یہ کہاں سے پہنچے، اور اتنے لمبے بال تو اللہ کے نبی کے کسی روایت میں بھی نہیں ملتے۔ روایتوں میں تو یہ ملتا ہے اللہ کے نبی کے بال کان کی لو تک اور پیچھے کے بال کاندھے تک تھے۔ کہاں تک تھے بھائی؟ ہاں کاندھے سے زیادہ اللہ کے نبی کے بال لمبے نہیں تھے۔ اس سے لمبی اگر کوئی سمجھو کوئی ایسا بتاتا ہے وہ جھوٹا ہے، ایک نمبر کا مکار ہے۔ اور میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، مجھے یاد آیا اچھی طرح سے۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک آدمی آیا ہارون رشید کے دربار میں اور اس نے 2 جوتیاں لے کر آیا۔ ہارون رشید نے بولے بھئی یہ جوتیاں کیا ہے؟ بولے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں۔ ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے، ان جوتیوں کو سونے کے سکوں سے بھر کے اس کو دے دو بولے۔ اب وہ جوتیوں کو سونے کے سکے سے بھرا گیا اور اس آدمی کو وہ جوتیاں دی گئی۔ اس نے وہ دونوں سونے کے سکے لے لیے اور جوتیاں وہاں پہ رکھ کے چلا گیا۔ اب وہ جانے کے بعد میں
ہارون رشید نے اپنے غلام سے کہا یہ جوتیوں کو اٹھا اور کچرے کے ڈبے میں پھینک کے آ بولے. تو وہاں پہ جو وزیر تھے مجلس کے اندر انہوں نے بولے حضرت ابھی ابھی تو بولے آپ نے وہ جوتیوں کو سونے کے سکوں سے بھر کے اس کو دیے اور ابھی آپ بول رہے ہیں یہ جوتیاں اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں پھینک دے. سمجھ میں نہیں آئی بولے بات. ارے بولے بے وقوف, میں بادشاہ کے کرسی پہ بیٹھے ہوا میرے کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ جوتیوں پہ اللہ کے نبی نے پہننا تو دور کی بات, حضور کی نظر بھی نہیں پڑی ہوں گی اس کے اوپر. یہ جوتیاں دیکھ, اس کی بناوٹ دیکھ, ایک دم نئی نئی جوتیاں یہ نظر آ رہی ہے. اللہ کے نبی کا پہننا تو دور کی بات, حضور کی اس پہ نظر بھی نہیں پڑی ہوں گی. ارے اللہ کے نبی تو دور کی بات, کسی صحابی نے بھی نہیں پہنے ہوں گے. لیکن میں نے اس کو سونے کے سکے اس لیے دینے لگائے کیونکہ پبلک اندھی ہوتی ہے. یہ آدمی اگر باہر جا کے لوگوں سے یہ کہتا کہ میں نے ہارون رشید کے دربار میں حضور کی جوتیاں لے کر گیا تھا اور انہوں نے میرے کو ویسی واپس بھیج دیے, تو لوگ میرے بارے میں بغاوت کر دیتے تھے کہ دیکھو ہمارا بادشاہ کیسا ہے, حضور کے جوتیوں کی قدر نہیں کیا بولے اس نے. اس کے واسطے میں نے بولا اس کو سونے کے سکے دو اور وہ جوتیوں کو اٹھا کے پھینکو وہاں پہ, اس لیے کہ وہ جوتیاں کس کی ہیں, حضور کی ہے ہی نہیں. تو اس کے لیے محترم بزرگوں, یہ تمام چیزیں جو حضور کی طرف منسوب کی جائے جب تک تاریخی طور پر اس کا ثبوت نہیں ہوتا ہم نے اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. تو عروہ نے جب اللہ کے نبی کی صفات اور صحابہ کی محبت مشرکین مکہ کے سامنے بیان کی, اس کے بعد مشرکین مکہ نے سہیل کو بھیجا اللہ کے نبی کی خدمت میں. اب وہ جو سہیل تھے وہ آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں. اللہ کے نبی نے دور سے سہیل کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ سہیل کے ذریعے سے مسئلے کو سہل یعنی آسان کر دیں گے, اور ہوا بھی ویسا ہی. اب وہاں پر مسلمانوں میں اور مشرکین مکہ کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ لکھا گیا. سہیل نے کہا کہ دیکھو ہمارے اور تمہارے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہوگا, وہ ایگریمنٹ کے حساب سے ہم عمل کریں گے. حضور نے کہا ٹھیک ہے. اب وہاں پہ ایگریمنٹ کی پہلی شرط لکھی گئی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے, اگلے سال عمرہ کریں گے, اور اگلے سال بھی جب آئیں گے تو صرف 3 دن مکے میں رکیں گے, چوتھے دن رکنے کی اجازت نہیں رہیں گی. دوسری شرط, مسلمان اور مشرکین میں سے اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے تو مسلمان اس کو واپس بھیجیں گے, لیکن مدینے سے اگر کوئی مکے میں آ جائے تو مکے والے اس کو واپس نہیں بھیجیں گے. اللہ کے نبی نے کہا میری طرف سے ایک شرط یہ لکھو کہ تمہارے ہمارے بیچ میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوں گی. کتنے سال تک؟ 10 سال تک. وہ بھی اس میں لکھا گیا. پھر چوتھی شرط یہ لکھی گئی کہ دونوں کے درمیان میں اگر دوسرے قبیلے آ کے ملنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ میں یا مشرکین کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں, دونوں کو بھی آزادی ہے. یہ ایگریمنٹ جب لکھا جا رہا تھا تو ایک صحابی جو سہیل کے بیٹے تھے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بیڑیوں میں پوری طرح سے قید و بند آنے لگے. تو سہیل نے کہا کہ ابھی ایگریمنٹ لکھا گیا ہے, کوئی مکے کا آئے گا تم لوگ واپس کرو گے. حضور نے کہا بھائی ابھی اس پہ دستخط کہاں ہوں گے؟ بولے نہیں تم کو ان کو واپس کرنا پڑے گا. اب صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دیکھو بیچارے پہ کتنا ظلم ہوا, اس کے بعد بھی ان کو واپس بھیجنا پڑ رہا ہے. ایگریمنٹ پہ دونوں کے دستخط ہو گئے. صحابہ بالکل ناراض ہو گئے اور صحابہ ایک دم غصے میں کہ اے اللہ کے نبی یہ صلح نہیں ہے بلکہ یہ تو دبنا ہے, تم دب رہے ہو مشرکین مکہ سے. جو تم نے صلح کے اندر یہ لکھا کے لیا کہ مشرکین کا کوئی آدمی اگر آئے تو وہ واپس کر دیا جائے گا, لیکن مسلمان اگر مکہ جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ ایک دم غصے میں ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر اپنے جانور کی قربانی کر دی, اپنا حلق بنا لیا. اب صحابہ بھی سب قربانی کرنے لگے, سب صحابہ نے وہیں جانور قربان کیے, حلق بنائے, اور اس کے بعد میں لوگ مدینے کی طرف واپس لوٹ گئے. جب مدینہ واپس جا رہے تھے تب یہ سورت نازل ہوئی جس کی تفسیر میں آپ کو سنا رہا ہوں, انا فتحنا لک فتحا مبینا,
اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی یہ کیسی ہماری کھلی ہوئی کامیابی ہے، یہ تو ہماری کھلی ہوئی ناکامی ہے، شکست ہے، ہم لوگ ڈر کے جا رہے ہیں۔ بولے نہیں، تم ڈر کے نہیں جا رہے ہو، تمہاری کامیابی ہے۔ اب اللہ نے مسلمانوں کو کیسے کامیاب کیا؟ اب جب مسلمان مکے میں آ گئے، اس کے بعد جب اطراف کے قبیلوں کو پتا چلا کہ بھئی مسلمانوں اور مشرکین کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا ہے، تو کچھ قبیلے مشرکین کے طرف سے اس معاہدے میں شامل ہو گئے، کیونکہ معاہدے کی شرط تھی کہ جو قبیلے اگر مسلمانوں کی طرف سے شامل ہونا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کی طرف سے معاہدے میں آ سکتے ہیں، جو مشرکین کی طرف سے آنا چاہے وہ مشرکین کی طرف سے آ سکتے ہیں۔ اب مشرکین کی طرف سے بنو بکر قبیلہ آیا اور مسلمانوں کی طرف سے آیا بنو خزاعہ، اور ان دونوں میں پرانے زمانے سے لڑائی جھگڑا چل رہا تھا۔ اب بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کی طرف سے، جیسے ہمارے ہندوستان میں بھی ہوتا ہے الیکشن کے بعد کہ کسی پارٹی کو اگر سمرتھن نہیں ملا تو دو پارٹیوں کو پھر چھوٹی چھوٹی پارٹیاں سمرتھن دیتی ہیں۔ وہ زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ یہ دونوں بڑے بڑے یعنی گروپ تھے، ایک تو مسلمان ایک مشرکین مکہ۔ اب جو چھوٹے قبیلے تھے وہ ان کے ساتھ میں جڑنے لگے۔ دوسری طرف یہ جو حضرت ابو جندل تھے یہ وہاں سے بھاگ گئے مکے سے، جو بیڑیوں کے اندر تھے اور سمندر کے کنارے چلے گئے۔ یہ جانتے تھے کہ مجھے اللہ کے نبی نے حدیبیہ سے واپس بھیج دیا، اب اگر میں مدینہ گیا تو مدینے سے بھی مجھے کیا کر دیں گے، واپس بھیج دیں گے۔ تو انہوں نے ایک نیا ٹھکانہ بنایا۔ اب کیا ہو گیا کہ حضرت ابو جندل جب سمندر کے کنارے چلے گئے تو جو بھی آدمی مسلمان ہوتا وہ بجائے مدینہ جانے کے وہ کہاں چلے جاتا، سمندر کے کنارے۔ اس کو معلوم تھا کہ ان کے بیچ میں معاہدہ ہے کہ مکے سے مسلمان ہو کے کوئی بھی مدینہ آئے گا اس کو واپس کہاں بھیجا جائے گا، تو بولے مدینہ جانے کا کائے کے لیے، اس کے لیے انہوں نے ایک نیا گاؤں بسا دیا وہاں پہ۔ اب جو مسلمان ہوتا وہ وہاں پہ جاتا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے مکے کے اندر، مکے سے چل کے مدینے میں آئے حضور کے پاس۔ وہ ابھی حضور کے پاس پہنچے ہی تھے کہ دو آدمی ان کو لینے کے لیے آ گئے مکے سے۔ حضور نے کہا کہ دیکھو مکے والوں سے ہمارا ایگریمنٹ ہے، تم کو تو اب جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا حضور مکے والے ہم پہ ایسا ظلم کر رہے ہیں، میں کیسے جاؤں مکہ؟ لیکن ان کو اللہ کے نبی نے جب واپس بھیج دیا تو وہ نکلے وہاں سے، اور نکلنے کے بعد راستے میں جب پہنچے تو حضرت ابو بصیر نے وہ دو آدمیوں میں سے ایک سے کہا، بولے تیری تلوار تو بہت اچھی ہے۔ اس نے کہا میں نے اس کو بہت سارے لوگوں پہ آزمایا ہوں۔ حضرت ابو بصیر نے بولے بتا ذرا تیرے اوپر ہی آزما دیتا اس کو میں۔ تو اس نے ان کے ہاتھ میں جب وہ تلوار دیا تو انہوں نے اس کے اوپر ہی وہ تلوار کو آزما دیا۔ اس کے بعد وہ جو دوسرا ساتھی تھا وہ بھاگتے ہوئے آیا اللہ کے نبی کی خدمت میں اور کہا کہ حضور میرے ایک ساتھی کو تمہارے ساتھی نے مار دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی دیکھا ان کو، وہ مسجد میں داخل ہوئے تو حضور نے کہا کہ ھذا مصعب الحرب، ھذا مصعب الحرب، یہ جنگ کو بھڑکانے والا ہے۔ حضرت ابو بصیر نے جب سنا تو وہ سمجھ گئے کہ ابھی بھی اگر مجھے لینے کے لیے مکے سے کوئی آئے گا تو اللہ کے نبی مجھے واپس کہاں بھیج دیں گے، اس لیے وہ بھی وہاں سے نکل گئے، اور یہ جو جماعت تھی سمندر کے کنارے والی اس جماعت کے ساتھ میں شامل ہو گئی۔ اب سمندر کے کنارے والی جماعت اتنی بڑی ہو گئی کہ انہوں نے مشرکین کا جو بھی قافلہ ملک شام کی طرف جاتا اس کو راستے میں روک کے لوٹنا شروع کر دی، ان کا آنے جانے کا راستہ روک دیے۔ تو مشرکین خود اتنا پریشان ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ایک خط لکھا اور کہا کہ حضور یہ سمندر کے کنارے والی جماعت کو بھی آپ مدینہ بلا لو اور معاہدے میں شامل کر لو، اس لیے کہ انہوں نے ہمارا آنے جانے کا راستہ بند کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو خط لکھا تو حضرت ابو جندل وہ آخری سانسیں لے رہے تھے، سب نے حضرت ابو بصیر کو اپنا امیر بنایا، اور پھر وہ جماعت بھی اللہ کے نبی کے ساتھ شامل ہو گئی مدینے میں آ کر۔ اب قرآن میں جو اللہ نے کہا کہ اس میں تمہارے لیے کھلی کامیابی ہے، کامیابی کیسی کامیابی ملی؟ دیکھو مشرکین نے جو شرطیں لگائی وہ شرطیں کیسی تھی کہ تمہارا آدمی اگر آئے تو ہم واپس نہیں بھیجیں گے، ہمارے آدمی کو واپس بھیجنا۔ لیکن مسلمانوں نے جو شرط لگائی وہ یہ تھی اللہ کے نبی کی کہ 10 سال تک تمہارے اور ہمارے بیچ میں جنگ نہیں ہوں گی،
اب جو 10 سال کی شرط تھی حضور نے اس کا فائدہ اٹھایا، اس لیے کہ حضور نے آپس میں پیس قائم کیا۔ جب وہاں پہ پیس بن گیا، امن ہو گیا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے وہ امن کا فائدہ اٹھا کر دنیا کے سارے ملکوں کے بادشاہوں کو اپنی طرف سے خط لکھے، مصر کے بادشاہ کو، شام کے بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو، حبشہ کے بادشاہ کو، یمن کے بادشاہ کو، اور تقریباً بادشاہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی حضور نے یہ جو 10 سال کا معاہدہ تھا کہ 10 سال جنگ نہیں ہوں گی، اس کا فائدہ تبلیغ کے کام کے لیے کیا، اور دنیا بھر میں اپنے صحابہ کو خطوط دے کر اپنے سفیروں کے ذریعے سے دنیا بھر میں اللہ کے نبی نے دعوت کا پیغام پہنچایا۔ اب لوگ مسلمان ہو گئے، بڑے بڑے بادشاہ۔ لیکن کامیابی مسلمانوں کو کیسے ملی؟ جو 2 قبیلے بنو بکر اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے تھے، ان میں سے بنو بکر کے لوگوں نے رات کے اندھیرے میں بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا مکے میں، ان کے 20 لوگوں کو مسجد حرام میں قتل کر دیا۔ وہ لوگ چیخنے اور چلانے لگے، ان کے سردار بدیل ابن ورقہ نے آواز لگائی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کرو۔ اب وہ مکے میں ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اور حضور کہاں تھے بھائی؟ ارے حضور کہاں تھے؟ مدینے میں، اور حضور تہجد کی نماز کا وضو فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لبیک یا بنو خزاعہ لبیک۔ تو حضرت میمونہ کے گھر میں اللہ کے نبی تھے، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نے لبیک کسے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا میمونہ تیری قوم نے غداری کی، تیری قوم نے بیت اللہ کی حرمت کو پامال کیا، اور بنو بکر نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر کے ان کے 20 لوگوں کو بیت اللہ میں قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فجر کی نماز کے بعد یہ پورا قصہ صحابہ کو سنایا۔ ابھی دیکھو وہاں پہ ابھی ہو رہا ہے وہ واقعہ، اور حضور نے یہاں صحابہ کو وہ پورا واقعہ بتا بھی دیا۔ اور جب یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، جب اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا تو صحابہ بھی غصے میں آئے۔ ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ بنو خزاعہ کے لوگ مدینہ گئے اللہ کے نبی کو بتانے کے لیے، تو اللہ کے نبی کو تو پہلے سے پتا تھا۔ ابو سفیان جب مدینے میں آیا، مدینے میں اس سے بات چیت نہیں کی، اس کو رسوائی کے ساتھ مکہ واپس جانا پڑا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کا ایک لشکر ترتیب دیا، اور پھر اللہ کے نبی سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے مدینے سے۔ رمضان سن 8 ہجری کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو وہ مکہ جہاں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں آنے دیا جا رہا تھا، اس مکے میں فتح اور کامیابی کے ساتھ داخل فرمایا۔ اچھا، اب مکے والوں کا ساتھ دینے والا کوئی کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ اس لیے کہ عربوں میں معاہدے کی خلاف ورزی کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ سارے عربوں نے یہ کہا کہ تم نے معاہدہ توڑا ہے، اس لیے کوئی بھی تمہارا اب کیا نہیں دے گا؟ ساتھ نہیں دے گا۔ مکے والے اکیلے پڑ گئے، اور مسلمان پورے کامیابی سے جب مکے میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہم تمہارے اوپر کوئی ظلم و ستم نہیں کریں گے، لا تثریب علیکم الیوم، تمہارے سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوں گی، تمہارے سے کوئی کہ تم نے ہم پہ کیوں ظلم کیا تھا، تم نے مکے میں ہم کو کیوں پتھروں سے مارا تھا، ہمارے راستے میں کیوں کانٹے بچھائے تھے، کچھ بھی تمہارے سے پوچھ نہیں ہوں گی، ہم تم کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سارے مکے والوں کو معاف کر دیا، یہاں تک کہ وہ وحشی جس نے حضور کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اللہ کے نبی نے اس کو بھی کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ وہ ہندہ ابو سفیان کی بیوی، وہ بھی اللہ کے نبی کے پاس میں آئی جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اللہ کے نبی نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اور ابو سفیان اور حضرت عباس یہ دونوں فتح مکہ کی رات میں مسلمان ہوئے۔ کیسے مسلمان ہوئے؟ حضرت عباس کو جب پتا چلا مکے پہ حملہ ہونے والا ہے، وہ پہلے ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ میں مدینے کی طرف نکل گئے۔ راستے میں حضور کو ملے تو مسلمان ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اسی رات میں ابو سفیان کو لے کر آئے، اور ابو سفیان بھی اس رات میں مسلمان ہوا، ورنہ حضرت عباس ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جیسا میں نے کل بتایا تھا،
حضرت عبداللہ ابن عباس کے ذیل میں. تو اللہ نے مسلمانوں کو پھر یہ آیت تب صحابہ کے سمجھ میں آئی کہ ایگریمنٹ جب لکھا جا رہا تھا اللہ اسی وقت میں اللہ نے یہ پورا یعنی نقشہ بنا دیا تھا کہ اس طریقے سے پورا مکہ کس کے قبضے میں دینا ہے. اسی لیے قرآن میں آیت نازل کی انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے مسلمانوں اس میں تمہاری کھلی ہوئی کامیابی ہے. اور اللہ نے کھلے طور پر مسلمانوں کو کامیاب کر کے بتا دیا. اور پھر دیکھو کیسی کامیابی مسلمانوں کی کہ اللہ نے ایسی کامیابی عطا فرمائی جب اللہ کے نبی کا وصال ہونے لگا اس وقت پورے عرب میں کوئی یعنی پورا عرب وہ مسلمان ہو چکا تھا. پورا عرب کیا ہو چکا تھا بھائی؟ مسلمان. پورے حجاز میں کوئی مشرک باقی نہیں رہا، کوئی بت خانہ باقی نہیں رہا. لات و عزا، ہبل، منات، یہ جتنے بھی بت خانے تھے مسلمانوں نے ان کو نیست و نابود کر دیا. اور پورے عرب میں اب خالی ڈنکا جو بج رہا تھا وہ کس کا ڈنکا بج رہا تھا؟ توحید کا اور رسالت کا، ایک اللہ کی وحدانیت کا اور اس کے نبی کی نبوت. بس یہ فتح. اور کیسی فتح؟ آج تقریباً 1450 سال ہو چکے ہیں وہ یہ واقعے کو ہو کر، تب سے لے کے آج تک اللہ نے وہ پورے علاقے کو جو بت پرستی سے، شرک سے، بدعتوں سے پاک کر دیا. تو آج تک وہ پورا علاقہ بت پرستی سے، شرک سے، بدعتوں سے کیا ہے بھائی؟ پاک ہے. وہ پورے علاقے کو اللہ نے صاف شفاف کر دیا. یہ کامیابی تھی، ایک دو دن کی کامیابی نہیں، دائمی کامیابی. اس وقت جو سورت نازل ہوئی، دیکھو یہ اس آیت کا آج ہم ہماری آنکھوں سے وہ نقشہ دیکھ رہے ہیں. اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے بھی صلح حدیبیہ سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہر معاملہ اس کو لڑائی جھگڑوں سے نہیں حل کرنے کا. ہر معاملے کو کیسے حل نہیں کرنے کا؟ حضور نے جنگ نہیں کی بلکہ حضور پیچھے ہٹ گئے. تو ہم نے بھی پیچھے ہٹنا سیکھنا چاہیے. جو لوگ پیچھے نہیں ہٹنے والے ہوتے ہیں وہ زندگی میں ہمیشہ ٹھوکریں کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں بھائی؟ ہاں، ٹھوکریں کھاتے ہیں. اس لیے ٹھوکر کھانے والا کام مت کرو. صلح حدیبیہ سے ہم کو یہ پتا چلا کوئی ہمارے سے دشمنی کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ. کوئی ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ. کوئی ہمارے پیٹھ پیچھے ہماری غیبتیں کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے ہماری برائیاں بیان کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ. آپ اس سے بدلہ مت لو. جیسے اللہ کے نبی نے مشرکین مکہ کو چھوڑ دیا اور ان کے ظلم کو بھی برداشت کیا، پھر اللہ نے خود ان کا انتظام کیا. اللہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے. میں آپ کو ایک پریکٹیکل آج کے زمانے کا واقعہ بتاتا ہوں. ایک جگہ پر ایک مسلمان بیچارے دیندار آدمی، کسی کے لینے میں نہیں دینے میں نہیں، بزرگ آدمی تھے. انہوں نے اپنے بیٹی کا نکاح کیے ایک جگہ پہ. اب جو نوجوان کے ساتھ میں نکاح کیے وہ ایک دم آوارہ قسم کا نوجوان، اور وہ بچی جو تھی، اب آپ سوچو جب اس کے والد اتنے دیندار تھے تو بچی کیسی دیندار ہوگی. اب یہ جو ہے سگریٹ پینے والا اور گھر میں اس پہ ظلم و ستم کرنے والا اور پریشان کرنا بیچاری بچی کو اتنا تنگ کر دیا اس نے وہ نیک صالح بچی کو کہ مجبور ہو کر اس لڑکی کے والد نے ان سے کہا بھائی ہمارے بچی کو تم طلاق دے دو. اور وہ بچی کو یعنی مارنا، اس نے سگریٹ کے چٹکے تک دینا اس بچی کو. اب وہ بچی ایک مرتبہ ماں باپ کے گھر پہ جب آ گئی تو والد صاحب کو ان کے اڑوس پڑوس کے کچھ لوگوں نے کہا، بولے حضرت دیکھو بچی کے جسم کے اوپر نشان موجود ہے، یہ ایک دم ثبوت ہے، یہ پروف ہے. اسی ٹائم پہ پولیس اسٹیشن میں جا کر ان کے خلاف کیس کرو، آپ کا کیس بہت مضبوط بنے گا. ان کے پورے خاندان، پورے پاندان، پورے برادری کے اوپر کیس کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میری بچی کی کوئی غلطی رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور اگر میرے بچی کی غلطی نہیں ہے اور انہوں نے میرے بچی پہ ظلم کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ظالم کو چھوڑتے نہیں. اس لیے میں بجائے بدلہ لینے کے ان کو اللہ کے ان کو یعنی حال پہ چھوڑتا ہوں، ان کے حال پہ چھوڑتا ہوں، اللہ ان کو دیکھ لیں گے. لوگوں نے سمجھائے ان کو، بہت بولے. انہوں نے بولے نہیں مجھے کوئی کیس ویس نہیں کرنا ہے. اور انہوں نے
اس لڑکے سے اپنے بیٹی کی طلاق لے لی، سب معاف کر دیے انہوں نے، شادی میں جو خرچہ ہو گیا تھا وہ بھی معاف، جہیز جو تمہارے پاس ہے دینا ہے دو، نہیں دینا ہے مت دو۔ وہ اللہ والے آدمی تھے۔ اب لڑکے والوں نے ان کو دکھانے کے لیے اپنے لڑکے کی دوسری شادی کی، ایک دم دھوم دھام سے، اور بڑے گھرانے کی لڑکی لے کر آئی۔ اب لانے کے بعد میں لڑکا تو کتا تھا، اب کتے کی دم سیدھی ہونے والی ہے کیا؟ ارے سیدھی ہونے والی ہے کیا بھائی؟ کتے کی جو دم تھا، یہ پہلے والی بیوی کو بھی سگریٹ کے چٹکے دینا، اس کو مارنا، اس کے پورے آنکھیں سجا دیا، اس کے بدن پہ پورے نشان کیا۔ اس کو لگا دوسری والی جو بیوی ہے اس کے اوپر بھی میں ایسا ظلم کروں گا، کیونکہ کتے کی دم 12 سال بھی وہ ہمارے نانا بولتے تھے، بولے پھکنی میں رکھے تھے، بعد میں جب نکالے تو سٹک بول کے ویسی ہو گئی بولے۔ ہاں وہ مثال دے کے بتاتے تھے، ایک کتے کی دم تھا، وہ سیدھا ہونے والا تھوڑی، پہلے بیوی پہ جیسا ظلم کیا اب اس کو لگا میں دوسرے بیوی پہ بھی ویسا ہی ظلم کروں گا۔ اب اس نے کیا کیا، دوسری بیوی کو بھی آرڈر دینا، دوسری بیوی کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانا، اور پھر وہ دوسری بیوی پہ بھی ظلم کرنا شروع کیا۔ اب دوسری جو بیوی تھی وہ بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اب ایک دو مرتبہ اس نے سوچا بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کو، اور وہ بیوی جو ہے تھوڑی سی پڑھی لکھی بھی تھی، اور اس نے کراٹے کی بھی کچھ کلاسز کی ہوئی تھی، اس کو معلوم نہیں تھا۔ اب وہ پہلے والی عالمہ تھی بیچاری، دیندار گھرانے کی، اب یہ دوسری والی پہ جب ہاتھ اٹھانے گیا، اس نے اس کو اٹھا کے پٹک ڈالی یعنی نیچے زمین کے اوپر، اس کے جسم کی ہڈی ٹوٹ گئی، لڑکے کی ہی۔ اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئی اپنے ماں باپ پہ، اور خود نے جا کے لڑکے پہ، اس کے خاندان پہ، اس کے پورے رشتہ داروں اور پورے برادری کے اوپر کہ انہوں نے ہم کو مارے، ایسا کیے ویسا کیے، اور ان کے اوپر جو ہے کیس کر دی اس لڑکی نے۔ وہ جو لڑکا تھا اس کو جب لے جانے کے لیے آئے تو کمبر کی ہڈی تو ٹوٹ گئی ہوئی تھی اس کی، اس کو اسٹریچر کے اوپر پہلے دواخانے میں لے جا کر اس کا علاج کرانا پڑا، اور اس کے بعد جب وہ اچھا ہوا، کیونکہ کیس انہوں نے ایسا بنائے کہ کم سے کم 10 سے 15 لاکھ روپیے ان کو خرچہ کرنا پڑے۔ اب اس کے بعد میں وہ لڑکا اچھا ہو گیا 2-3 سال کے بعد، اب وہ لڑکی والوں نے بھی طلاق لے لیے، دوسرے والوں نے بھی۔ تو لڑکے نے یہ کہا، بولے یار وہ میری جو پہلی بیوی تھی نا، اب مجھے اس سے ہی نکاح کرنے کا ہے۔ واپس ان کے گاؤں کو آیا، وہاں کے مفتی صاحب سے، مولانا صاحب سے ملاقات کر کے، ارے تم ان سے بات کرو۔ اب سب نے ان سے بات کی، ارے بچہ ابھی سدھر گیا، پہلے جیسا نہیں ہے، تو تم بچے کا جو ہے نکاح کرا دو اپنے بچی کا اس کے ساتھ میں۔ اب وہ جو لڑکی تھی، وہ لڑکی جو تھی اس کے ساتھ میں، شاید اس لڑکی کا بھی نکاح ہوا تھا یا اس کو طلاق ہی اس نے نہیں دیا تھا، ایسا کچھ معاملہ تھا، وہ واپس لے جانا اپنے بیوی کو چاہتا تھا۔ لڑکی والوں نے انکار کیے، انہوں نے بولے ہم کو یہ لڑکے کے گھر پہ جو ہے اپنی بچی کو نہیں بھیجنا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے بچی پہ پہلے بہت ظلم کیا، پھر دوسری کیا تو اس پہ بھی ایسا ظلم کیا، ہم کو بھیجنا ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو آگے کی بات بتاتا ہوں۔ وہ لڑکے نے پہلے تو خوشامد کیا، پہلے منت کیا، سماجت کیا، اس کے بعد اس کا یہ حال ہو گیا، آج پاگل ہے، وہ پاگل ہے، پاگل ہو گیا وہ دماغی طور پہ۔ وہ کئی دنوں تک اس گاؤں میں رہا ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جب لڑکی والوں نے اپنی بیٹی نہیں بھیجے، پھر خود بخود بڑبڑانا شروع کیا، اور بڑبڑاتے آج یہ حال ہے، آج پاگل ہو چکا ہے۔ پہلے والے جو تھے انہوں نے اس کے معاملے کو کس کے اوپر چھوڑے؟ انہوں نے کیس وغیرہ کیے، ظلم کیے نہیں کیے، انہوں نے بولے جو کیا ہم نے سب معاف کر دیے، جو کرنا ہے اللہ کرے گا۔ لیکن انہوں نے ان کو جلانے کے لیے دوسرا نکاح دھوم دھڑاکے سے کیے، تو دوسری بیوی ایسی ملی، بروسلی کی بہن، کمبر کی ہڈی توڑ ڈالی اس نے اس کی۔ اور کمبر کی ہڈی توڑنے کے علاوہ میں جو ہے خود ان لوگوں کو انہوں نے ان کے اوپر کیس کر دیے۔ تو اس کے لیے محترم بزرگوں، آج کے زمانے میں بھی ہم نے صلح حدیبیہ کے واقعے سے یہی سبق لینا چاہیے کہ کوئی بھی آپ پہ ظلم کرے گا وہ سکھ اور سکون سے نہیں رہے گا۔ آپ اگر اس سے بدلہ نہیں لے رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے، بدلہ لینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ اس کو دیکھے گا۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنے دلوں میں گندے جذبے نہیں رکھنا۔ گندا جذبہ کسے کہتے ہیں؟ بدلہ لینے کا، کسی کی برائی کرنے کا، کسی کو بدنام کرنے کا، چھوڑ دینے کا۔ خود اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں ایسا معاملہ کرتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ ان کو نمٹتے ہیں۔
کریں گے اس کی فکر اور کوشش. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.